بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2882۔ ان دنوں کی عبادت اللہ کو تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اس جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں کی عبادت اللہ کو محبوب ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی جہاد میں جائے اور وہاں شہید ہو جائے، اپنی جان مال وقت لے کر جائے اور سب کچھ قربان کر دے، اس کی فضیلت تک تو نہیں پہنچ سکتا، البتہ ان دنوں کی عبادت اللہ کو جہاد سے بھی زیادہ محبوب تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ عید الاضحیٰ کی فجر مراد ہے، یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک یہ جو 10 راتیں ہیں اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی۔ اور حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے، ان راتوں کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے، اور ان دنوں کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے۔ آج میرے بھائیو 29 ذوالقعدہ ہے، ممکن ہے کہ آج ہی چاند نظر آ جائے، تو ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر آج ہی چاند نظر آ جاتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جن بھائیوں نے قربانی کرنی ہے تو وہ مغرب کی نماز سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیں، زیر ناف بال وغیرہ ہیں وہ کاٹ لیں۔ تو جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قربانی تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، لیکن یہ عمل مستحب ہے، کر لے، اس پر اجر و ثواب ہے۔ لیکن خدا نخواستہ کسی نے کوئی بال کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے تو کوئی اس پر جرمانہ نہیں۔ ہاں احرام کی حالت میں ہو، جو حج پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، اس دوران میں کوئی ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے، وہاں اگر کوئی ناخن اور بال کاٹ لے تو دم آ جاتا ہے، تو وہاں بڑا سخت جرمانہ۔ لیکن یہاں جو کہ مستحب عمل ہے تو اس لیے افضل یہی ہے کہ آدمی جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے۔ باقی ان دنوں کی عبادت بہت زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اس لیے کوشش کی جائے کہ اللہ روزے کی توفیق دے دے۔ تو ان 9 دنوں میں 10 ذی الحج کو تو عید ہے، اس دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، 10 ذی الحج، 11، 12، 13، 4 دن یہ مسلسل، اور ایک عید الفطر کا، 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس سے پہلے جو 9 دن ہیں، یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج تک، تو ان کا روزہ رکھنا بہت بڑا باعث اجر و ثواب ہے۔ فرمایا جو 9ویں ذی الحج کو روزہ رکھے اس کو 2 سال کی عبادت کا ثواب، اور 2 سال کے روزوں کا عبادت۔ تو اس لیے کوشش کریں اللہ تعالیٰ روزے کی توفیق دے دے تو روزہ رکھیں، یا کم از کم رات کو عبادت کر لیں، وہ تو آسان ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ پھر ساری رات عبادت کریں، جتنا موقع مل جائے، افضل تو یہ کہ ساری رات عبادت کر لیں، لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب۔ اب لیلۃ القدر کی عبادت کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ کے ہوتے ہیں، لیکن اگر ساری رات نہیں کر سکتے تو کچھ وقت نکال لیں، کچھ نوافل ادا کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ ذکر کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں۔ تو اس طرح رات کی عبادت ہے۔ اور دن کی عبادات میں کچھ نوافل ہم بڑھا دیں، جیسے اشراق کے نوافل پڑھ لیا کریں، چاشت کے نوافل پڑھ لیا کریں، مغرب کے بعد اوابین کے نوافل ہیں وہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت اگر ہم پہلے 1 سپارہ کر رہے ہیں 2 سپارے کر دیں، کچھ عبادت کے اوقات بڑھا دیں، اور اسی طرح اللہ کا صدقہ کریں، کیونکہ ان دنوں کا صدقہ عام دنوں کے صدقے سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ صدقہ خیرات کریں، غریبوں پر خرچ کریں، تو جانی مالی عبادت جتنی بھی ہو سکے کو عبادت کے اوقات بڑھا دیں۔ کم از کم یہ ہے کہ
فرض نماز نہ چھوڑیں۔ جو بھائی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں کم از کم ان دنوں میں تو کوئی نماز نہ چھوٹے۔ تو سب بھائی عزم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔